بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بانو ایک غریب لڑکی تھی۔ وہ سندھ کے ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ جب وہ 10 سال کی ہوئی تو بدقسمتی سے اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے منہ موڑ گئے۔ وہ اس بھری دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی۔ کئی رشتہ داروں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، مگر چونکہ یہ ایک غریب لوگوں کا طبقہ تھا اور سب اپنی اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کوئی اضافی بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ بانو سے لاکھ پیار جتانے کے باوجود کسی نے اسے اپنے گھر لے جانے کی حامی نہ بھری۔ وہ اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کا دل غم سے چور تھا۔ اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی، مگر افسوس دنیا میں ایسا کوئی وجود نہ تھا جو اسے سینے سے لگا کر محبت سے رکھتا۔ ان حالات میں جب اس کے اکلوتے چچا اور چاچی نے یہ صورتحال دیکھی تو دنیا داری کے لیے ہی صحیح، مگر انہیں اسے اپنے ساتھ رکھنا پڑا۔ دل سے وہ بالکل ایسا نہیں چاہتے تھے۔ بانو کی چاچی مزاج کی بہت گرم تھی اور کسی بھی صورت پر اسے اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ دنیا کے سامنے نیک بننے کا ڈرامہ بھی کرنا تھا۔ شروع کے چند دن ہی خاموشی سے رہی اور پھر اس نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ وہ بانو کے سر پر پورا گھر کو چھوڑ کر محلے کی سیر کو نکل جاتی۔ پورے محلے کی خبر گیری اور بیماریوں کی عیادت اس نے جیسے اپنے اوپر فرض کر لی تھی۔ آئے روز میکے چکر لگاتی، کبھی بھائی کی یاد ستاتی تو کبھی بہن سے ملنے کے لیے دل بے چین ہو جاتا اور بھاگی چلی جاتی۔ پیچھے بیچاری بانو پورے گھر کا کام کرنے کے لیے رہ جاتی۔ چاچی کرن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ڈھیروں کپڑے اس کے لیے چھوڑ جاتی، جس سے پورا دن دھوتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں درد ہو جاتا، مگر اس کے کسی درد کا احساس کرنے والا وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے اور بہن بھائی کوئی تھا نہیں جس سے 2 لفظ کہہ کر ہی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ وہ اسکول جانا چاہتی تھی، دوسرے بچوں کی طرح پڑھنا چاہتی تھی۔ ہر صبح اٹھتے ہی اس کے دل میں یہ خواہش جاگتی، مگر افسوس صبح اٹھتے ہی اسکول جانے کے بجائے گھر کے ڈھیروں کام اس کے منتظر ہوتے، جن میں کوئی غلطی یا کوتاہی کرن برداشت نہیں کرتی تھی۔ اسے ہر کام وقت پر چاہیے ہوتا تھا۔ شروع میں اس نے اسے ڈانٹا اور جب ایک روز روٹی پکاتے ہوئے اس سے 2 روٹیاں جل گئیں تو کرن نے اسے بے دردی سے پیٹ کر رکھ دیا اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ چاچا رشید اللہ میاں کی گائے تھا۔ وہ بیوی کی ہر بات کو حق سمجھتا تھا۔ ویسے بھی وہ صبح کا جاتا اور شام کو گھر لوٹتا۔ جو وقت گھر پر گزارتا، اس دوران کرن اسے اپنے بچوں کی باتوں میں اس طرح الجھا کے رکھتی کہ اسے یتیم بھتیجی کی طرف توجہ دینے کا خیال ہی نہ آتا۔ کرن کے ہاتھ ایک مفت کی ملازمہ آ گئی تھی، جسے گھر میں رکھ کر وہ لوگوں کی نظر میں نیک اور رحم دل بھی بنی ہوئی تھی۔ ایک روز دوسرے گاؤں سے اس کے ماموں اور ممانی ملنے کے لیے آئے تو کرن نے ایک دم سے اپنا اصل روپ اس طرح چھپایا کہ اسے دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایک بد دماغ عورت ہے۔ اس نے محبت اور شفقت کا ایسا ڈرامہ رچایا کہ ماموں اور ممانی اس کا حسن سلوک دیکھ کر بڑے مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن کرن نے بڑے پیار سے منع کر دیا کیونکہ وہ مفت کی ملازمہ کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ بانو اتنی سہمی ہوئی رہتی تھی کہ اس نے ہمت ہی نہ کی کہ ماموں اور ممانی کو اپنے حالات سے آگاہ کرتی۔ زندگی میں اسے صبر کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ وہ اچھا کھانا کھانے کو ترستی تھی۔ اس کے حصے میں ہمیشہ بچا ہوا اور باسی کھانا آتا، وہ اس پر صبر اور شکر کرتی اور کھا لیتی۔ اس کے باوجود بھی کرن کبھی اس سے خوش نہ ہوتی۔ ایک روز اسے بخار ہو گیا۔ کرن حسب معمول تیار ہوئی اور اپنے بچوں کو ساتھ تیار کیا اور آج کے دن کے دورے پر نکل گئی۔ آج اس کا ارادہ اپنے میکے جانے کا تھا۔ اس نے بانو کی سرخ پڑتی رنگت کو کمال بے حسی سے نظر انداز کر دیا اور اسے پورے دن کے کاموں کی ترتیب بتا کر گھر سے نکل گئی۔ بیچاری بانو نڈھال سی پورے گھر کے کام کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر چکراتا سر اور دکھتے جسم کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ لیٹی اور پھر دوبارہ اٹھ کر کاموں میں لگ گئی۔ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے، جو اگر زندہ ہوتے تو وہ اس طرح بیماری کی حالت میں کام نہ کر رہی ہوتی۔
اس کی آنکھیں یہ سوچ کر بھر آئیں اور وہ رونے لگی۔ شام کو دن ڈھلے جب کرن گھر واپس آئی تو اپنے بچوں کے میلے کپڑوں کا ڈھیر دیکھ کر کرن کا پارا چڑھ گیا۔ بانو سے کسی قسم کی وضاحت لیے بغیر اس پر جھپٹی اور اسے بری طرح پیٹنے لگی۔ ساتھ ہی وہ بلند آواز سے اسے بددعائیں اور کوسنے بھی دے رہی تھی کہ اس کے ماں باپ خود تم مر گئے اور اپنی مصیبت اس کے سر ڈال گئے۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ کرن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دروازے سے باہر نکال دیا۔ بانو بیچاری دروازے کے باہر بیٹھ کر رونے لگی اور گلی میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی جو اس پر ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اسے یہ بات سمجھ آئی کہ اس دنیا کے لوگ بہت بے حس ہیں، جسے کسی کے رونے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہاں سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ وہ بہت دیر تک باہر بیٹھی روتی رہی۔ اس کے چاچا کام پر گئے ہوئے تھے۔ چاچی نے دوبارہ دروازہ کھول کر ہی نہ دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور وہاں سے چل پڑی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس وہ اس جگہ سے کہیں دور جانا چاہتی تھی جہاں اسے کم از کم چاچی کی ڈانٹ اور مار نہ سہنی پڑتی۔ وہ چلتی ہوئی بہت دور نکل آئی، حالانکہ وہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، بس کچھ دیر کے لیے فرار حاصل کر رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی کافی دور نکل آئی اور جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا وہ کس راستے پر چل پڑی ہے اور گھر کس طرف ہے۔ رات کافی ہو رہی تھی اور اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اندھیرے میں وہ چلتی ہوئی روشنی کے تعاقب میں سڑک پر آ گئی۔ یہاں بہت سی گاڑیاں چل رہی تھیں، لیکن سڑک کے برابر میں فٹ پاتھ پر کچھ بے گھر لوگ فٹ پاتھ پر بستر لگائے سو رہے تھے۔ ایک جگہ دو لڑکیاں سوتی دکھائی دیں تو وہ بھی آگے بڑھ کر ان کے بستر پر موجود تھوڑی سی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ان لڑکیوں کی نیند شاید بہت زیادہ گہری نہ تھی۔ تبھی اگلے ہی پل ان میں سے ایک اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، کون ہو تم؟ جواب میں بانو کے پاس بتانے کے لیے سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے روتا دیکھ کر اس کے دل میں رحم آ گیا اور بولی، مجھے تم بھی اپنی طرح بے گھر ہی لگتی ہو۔ تمہاری ساری کہانی تمہارے آنسوؤں میں مجھے نظر آ رہی ہے۔ میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں۔ ہمارے پاس لیٹ جاؤ، تم بہت تھکی ہوئی لگتی ہو۔ ایک ہی سانس میں اس نے سب کچھ کہا اور پھر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس طرح وہ شبانہ اور روزینہ کے ساتھ رہنے لگی۔ دن بھر وہ تینوں بھیک مانگتی اور رات کو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بستر لگا کر سو جاتی۔ ان کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ شبانہ اور روزینہ کے ماں باپ 6 ماہ پہلے سیلاب میں بہہ کر مر چکے تھے اور ان کے گھر پر ان کے رشتہ داروں نے قبضہ کر کے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کے پاس سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور وہ بیچاری روڈ پر رہنے پر مجبور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بانو کے درد کو دل سے محسوس کر لیا تھا۔ وہ جو خود کھاتی وہی بانو کو کھلاتی اور جیسا خود پہنتی ویسا ہی اسے بھی پہناتی۔ بانو کے سر پر چھت نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں کافی سکون تھا کہ اب بات بے بات اسے بے عزت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جہاں شبانہ اور روزینہ کہتی وہاں بیٹھ جاتی۔ آتے جاتے لوگ اس کے سامنے پڑے پیالے میں پیسے ڈال دیتے اور کچھ ویسے ہی آگے بڑھ جاتے۔ یہ سچ تھا کہ وہ مانگنے سے مطمئن نہ تھی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور کچھ وہ اپنی دوستوں کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ان کی بات مان لیتی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ چاچی، چاچا یا کسی اور رشتہ دار نے پلٹ کر اس کی خبر نہ لی تھی۔ وہ پہلے سے کچھ بڑی ہو گئی تھی اور حالات بھی پہلے سے کچھ مختلف ہو گئے تھے۔ پہلے وہ مل کر اچھا خاصا کما لیتی تھی، مگر اب ایسا بالکل نہیں تھا۔ ہر سگنل پر مانگنے والوں کے رش نے ان کے کام پر برا اثر ڈالا تھا، حتیٰ کہ وہ بے حد تنگی کا شکار ہونے لگی۔ کچھ مہنگائی بھی زور پکڑ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے کام کو کچھ بدلنے کا سوچا۔ اب وہ شہر کے بڑے گھروں میں جاتی اور لوگوں سے مانگتی۔ کچھ لوگ دے دیتے، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو انہیں دیکھ کر دروازہ بند کر لیتے تھے۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد انہیں عادت ہو گئی تھی اور لوگوں کے ایسے رویے پر ان کا دل نہیں دکھتا تھا۔ 2.5 سالوں میں انہوں نے اتنی ترقی کی تھی کہ ایک چھوٹی سی خالی جگہ دیکھ کر وہاں چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی تھی۔ وہ تینوں اس جھونپڑی میں بھی خوش تھیں کہ سڑک کنارے سونے سے بہتر یہ چھوٹی سی جھونپڑی تھی، جہاں وہ کم از کم اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ سکتی تھی۔
ایک روز ایسا ہوا کہ شام کے وقت جب شبانہ اور روزینہ کام سے فارغ ہو کر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئیں تو کافی دیر گزرنے کے بعد بھی بانو نہیں آئی۔ پہلے تو انہوں نے یہی سوچا کہ شاید اسے راستے میں دیر ہو گئی ہے یا شاید کسی نے اسے کھانے کے لیے روک لیا ہے، کیونکہ اکثر امیر عورتیں ان کے بے گھر ہونے کا سن کر غمزدہ ہو کر انہیں کھانا کھلاتی اور کچھ دے کر بھیج دیتی۔ بہت دیر گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہ آئی تو وہ دونوں پریشان ہونے لگیں۔ اب وہ اپنی جھونپڑی سے نکل کر ادھر ادھر اس کی تلاش میں نگاہیں دوڑا رہی تھیں، مگر دور دور تک اس کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ دور تک اسے دیکھنے کے لیے گئیں اور پھر مایوس ہو کر واپس آئیں تو یہ دیکھ کر انہیں سکون کا سانس آیا کہ وہ واپس آ چکی ہے اور ان کی غیر موجودگی پر پریشان تھی۔ اسے دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ بات غیر معمولی ہے۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہم تمہارے لیے پریشان ہو گئے تھے، شبانہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ بانو لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، جیسے بہت دور سے دوڑ کر آئی ہو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، میں آج صبح جب گھر سے نکلی تو روز کی طرح سڑکوں پر کافی گہما گہمی تھی۔ میں نے آج جس علاقے میں جانے کا سوچا تھا وہ آبادی سے کچھ ہٹ کر تھا، مگر وہاں کچھ بڑے گھر موجود تھے جہاں سے مجھے کچھ ملنے کی امید تھی۔ اسی امید کے تحت میں وہاں پہنچ گئی۔ 2-3 گھروں کا دروازہ بجایا لیکن کسی نے مجھے دیکھ کر دروازہ نہ کھولا۔ میں مایوس ہو گئی اور وہاں سے واپس کسی دوسری جگہ جانے کا سوچنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی، ساتھ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب کس جگہ کا رخ کیا جائے۔ میں کچھ دور ہی چلی تھی کہ مجھے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین سرک گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت خوفناک تھی۔ اس کے لمبے بال اور نوکیلے ناخن دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کا تعلق انسانوں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر ڈر کے مارے ایک قدم بھی اٹھانا محال تھا۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا جسے دیکھ کر مجھے حوصلہ ملتا۔ اس سے پہلے کہ میں ہوش کھو بیٹھتی وہ میرے قریب آئی اور بولی، بے گھر ہو؟ ڈر کے مارے میری زبان سے ایک لفظ نہ نکلا اور میں نے سر ہلا دیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پہاڑوں کے پاس لے آئی۔ وہ مجھے لے کر اونچائی پر چڑھ رہی تھی اور مجھے یہ دن اپنی زندگی کا آخری دن لگ رہا تھا۔ وہ خاصی اونچائی پر موجود ایک بڑے سے دروازے کے پاس آ کر رکی اور دروازہ کھول کر مجھے اندر لے آئی۔ باہر سے دروازہ جتنا زنگ آلود اور پرانا تھا، اندر سے وہ گھر اتنا ہی حسین دکھائی دے رہا تھا۔ میں حیرت زدہ سی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب کسی بھی وقت وہ اپنے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ کر میرا خون پی لے گی اور میں تم دونوں سے آئندہ کبھی نہیں مل سکوں گی۔ مگر یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بولی، یہ ہے تیرا گھر اور میں تیری ماں ہوں۔ یہ کہہ کر اس جنزادی نے مجھے گلے سے لگایا اور کچھ دیر تک میری کمر تھپکتی رہی۔ میں حیرت کے سمندر میں تیر رہی تھی۔ اس کے وجود سے ایک عجیب سی مہک اٹھ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس مہک کو بغور سونگھا، میں ہوش و خود سے بیگانہ ہو گئی اور اگلے ہی پل اس کی بازوؤں میں جھول گئی۔ کافی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں سڑک پر چل رہی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہو۔ ایک دم میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں بھاگتے ہوئے یہاں پہنچ گئی۔ پوری بات بتا کر بانو فضا میں دیکھنے لگی، جبکہ شبانہ اور روزینہ منہ کھولے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ واہ، مجھے لگتا ہے کہ ویسے تو لوگوں سے مانگ مانگ کر ہم کبھی اپنا گھر نہیں بنا سکیں گے، اس لیے اچھا ہو گیا کہ کسی جن زادی نے ہی ہم پر ترس کھا کر ہمیں ایک خالی گھر دے دیا۔ شکر ہے خدایا۔ وہ جذباتی انداز میں بولی تو روزینہ نے اسے ہاتھ مارا اور بولی، ہوش میں تو ہو، جنات ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ان دونوں میں بحث شروع ہو چکی تھی۔ بانو اچھی طرح جانتی تھی کہ اتنی جلدی ان دونوں نے خاموش نہیں ہونا تھا، سو وہ چپ چاپ ہی بیٹھی رہی۔ تمہیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اور رات کو ہمیں نیند نہیں آتی تھی تو امی ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ان کہانیوں میں جنات اسی طرح رحم دل اور نیک ہوتے تھے۔ شبانہ نے اسے یاد دہانی کرائی تو روزینہ نے اپنا سر پیٹ لیا
اور غصے سے بولی، کہانیاں محض ایک خیال کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شبانہ اب بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی اور بولی، ان کی بنیاد حقیقی واقعات پر ہی رکھی جاتی ہے، تم نہ مانو یہ الگ بات ہے۔ شبانہ نے اطمینان سے کہا اور پھر وہ حسب معمول کھانا کھا کر سو گئیں۔ اگلی صبح شبانہ نے ان دونوں کو سمجھایا کہ قسمت بدلنے کا یہ موقع انہیں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جنات عاشق ہو جائیں تو اسی طرح انعام کی بارش کر دیتے ہیں۔ بانو اور روزینہ ڈرتے ہوئے ہی سہی مگر شبانہ کے ساتھ چل پڑیں۔ بانو انہیں راستہ بتاتی رہی۔ اس راستے پر بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ پہاڑ کی ایک جانب قبرستان تھا جبکہ دوسری طرف پہاڑ میں ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ وہ اس میں موجود دروازے سے اندر داخل ہو گئیں۔ بڑا سا اور خوبصورت گھر اندر سے بالکل خالی تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بالکل اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ یہ گھر قبرستان کے قریب اور پہاڑی علاقے میں موجود ہے۔ وہ تینوں گھوم پھر کر پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ ہرا بھرا سا گھر آنکھوں کو ایک ٹھنڈک سی دے رہا تھا۔ یہ گھر تو بالکل خالی ہے، ہمیں اس گھر میں ضرور رہنا چاہیے۔ شبانہ نے خوش ہو کر تجویز پیش کی تو ان دونوں نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ پورا دن انہیں کوئی ڈر کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ وہ پورا دن انہوں نے وہیں گزار دیا۔ شام کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سے وہ جیسے ہوش میں آئیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ڈرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ کھولا تو سامنے جن زادی کو دیکھ کر ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ باہر وہی خوفناک صورت والی جن زادی کھڑی ہوئی تھی جس سے بانو کل مل چکی تھی۔ وہ اب اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ تینوں کونے میں ایک دوسرے سے جڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ انہیں جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم لوگ یہاں اس گھر میں آئی ہو اور تمہیں یہ گھر پسند آیا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اس کے چہرے سے خوشی ظاہر تھی۔ میرا نام سہانا ہے اور میں بانو کی ماں رخسانہ کی بڑی پرانی سہیلی تھی۔ اس کی موت کے بعد مجھے اس کی بیٹی کی تلاش تھی اور جب میں نے اسے ایک روز لوگوں کے گھروں کے دروازے بجاتے ہوئے دیکھا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے دکھ ہوا کہ میری مرحومہ دوست کی بیٹی لوگوں سے بھیک مانگتی ہے اور لوگ اسے جھڑک دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ تم لوگوں کا جھوپڑی میں رہنا مجھے بالکل پسند نہیں آیا، سو میں بانو کو یہاں لے آئی اور اب کل سے تم سب اسی گھر میں آ کر رہو۔ وہ تینوں سہانا کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ مزید بولی، میں جانتی ہوں کہ تم تینوں نے بہت مشکل وقت گزارا ہے اور تم تینوں بہت اچھی بچیاں ہو۔ اب سے یہی تمہارا گھر ہے اور مجھے تم اپنی ماں ہی سمجھنا۔ سہانا کے لہجے میں ان تینوں کے لیے محبت تھی۔ ان کا ڈر کہیں دور جا چکا تھا۔ سہانا نے بازو پھیلائے تو وہ تینوں اس کے بازو میں سما گئیں۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد انہیں کسی بڑے کی محبت نصیب ہوئی تھی۔ ان سب کی آنکھیں خوشی کے مارے بھر گئی تھیں۔ اگلے دن وہ اپنا پورا سامان لے کر اس گھر میں شفٹ ہو گئیں۔ انہوں نے گھر کی بہترین انداز میں سیٹنگ کی اور اپنے لیے الگ الگ کمرے سیٹ کیے۔ سہانا بھی اسی گھر میں موجود تھی اور انہیں اپنی موجودگی کا احساس اپنے کمالات کی صورت میں دکھاتی رہتی تھی۔ اس کے چہرے کی بدصورتی اور ڈراؤناپن اس کے اچھے اخلاق اور محبت کے پیچھے کہیں چھپ گیا تھا۔ 2 دن بعد جب بانو اور اس کی دوستیں اس گھر میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی تو انہوں نے سوچا کہ اب کام پر جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر جیسے ہی وہ تینوں گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہوئیں، سہانا جو اس وقت گھر پر موجود نہ تھی پل بھر میں حاضر ہوئی اور بولی، اب سے تم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے گھر سے ہرگز نہیں نکلو گی۔ تم میری ذمہ داری ہو اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنا میں اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ اپنی نادانی، کم عمری اور مجبوری کی وجہ سے شاید تم کبھی یہ نہیں سمجھ سکی کہ ہاتھ پھیلانا بری بات ہے۔ میں تم تینوں کو ایک ایک ٹاسک دوں گی۔ جو اپنا ٹاسک بہترین انداز میں اور سب سے پہلے پورا کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ وہ سب منتظر تھیں کہ آگے سہانا کیا کہتی ہے۔ وہ بولی، بانو کا ٹاسک یہ ہے کہ اسے ایک اسکول تعمیر کروانا ہے جس میں غریب بچوں کو تعلیم دی جائے گی۔ شبانہ بوڑھے لوگوں کے لیے ایک گھر بنائے گی اور شہر کے سارے بے گھر، بیمار اور غریب لوگوں کو وہاں جمع کرے گی، جبکہ روزینہ ایک یتیم خانہ تعمیر کروائے گی جس میں یتیم بچوں کی پرورش ہوگی۔ مگر اب میری بات ذرا دھیان سے سن لو،
میری ایک شرط ہے کہ تمام ٹاسک مکمل ہونے سے پہلے تم تینوں آپس میں کوئی بات نہیں کرو گی۔ تمہیں اپنی ضرورت کے لیے پیسے اپنے ہی کمرے میں رکھے ہوئے مل جائیں گے۔ کیا تم میری بات سے اتفاق کرتی ہو؟ اس نے پوچھا تو تینوں نے ایک زبان ہو کر جی ہاں کہا۔ یہ سن کر سہانا خوش ہو گئی اور اس نے کہا تم ایک دوسرے سے آخری بار مل سکتی ہو۔ یہ سن کر وہ تینوں ایک دوسرے سے گلے ملی اور اپنے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوئے ان کا دل دکھ رہا تھا، لیکن وہ یہ نیک کام کرنا ضرور چاہتی تھی جو سہانا انہیں بتا چکی تھی۔ بانو نے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ شہر سے نزدیک ایک علاقہ تھا۔ آس پاس کچے گھر بنے ہوئے تھے۔ اس نے پہلی جگہ خریدی اور پھر مزدوروں کو اکٹھا کر کے کام کرنا شروع کروا دیا۔ ابھی اسے یہاں کام کرواتے ہوئے 3 دن ہی ہوئے تھے کہ علاقے کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے اس تعمیر کی وجہ پوچھنے لگے۔ اس نے وجہ بتائی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان غریب لوگوں نے اسے بہت سی دعائیں دی۔ اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دلانا اور کسی مقام پر دیکھنا ان کی بڑی آرزو تھی۔ اب ایک نیک دل لڑکی کی توسط سے ان کی یہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ انہیں خوش دیکھ کر بانو کا دل بھی خوش ہو گیا اور وہ مزید خوش دلی سے کام کروانے لگی۔ وہاں کے لوگوں نے خوب خاطر مدارت کی اور زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ وہ ایک کارآمد انسان ہے۔ یہ عزت ملنے پر اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ دوسری طرف شبانہ پریشان تھی کہ وہ کس طرح اپنا کام شروع کرے۔ اس نے کبھی اپنی بہن سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہ کیا تھا اور نہ ہی اسے اکیلے کام کرنے کی عادت تھی۔ وہ سخت دھوپ میں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ اسے سخت پیاس محسوس ہوئی تو اس نے ایک دکان کا رخ کیا اور پانی کی ٹھنڈی بوتل خریدنے لگی تو دکاندار نے یہ کہہ کر اسے حیران کر دیا، تھکی ہوئی لگتی ہو۔ تھکے ماندے اور مسافر لوگوں کے لیے ان کی خدمت کے طور پر میرے پاس یہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت موجود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کانچ کے گلاس میں ٹھنڈا اور بہترین ذائقے کا شربت شبانہ کی طرف بڑھا دیا۔ شبانہ نے شکریہ کہہ کر گلاس پکڑا اور گھونٹ بھرا تو اس کے فرحت بخش ذائقے نے شبانہ کو اندر تک سیراب کر دیا۔ اس نے 3 گھونٹ میں ہی پورا گلاس ختم کر دیا اور دکاندار کو دعا دی، جس طرح تم نے اس وقت اس کڑی دھوپ میں بغیر کسی شناسائی کے میری اپنی استطاعت کے مطابق اچھے انداز سے تواضع کی، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیاں دور کرے۔ یہ سن کر دکاندار مسکرایا اور بولا، میری دعا پر آمین کہہ دو بیٹا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ اللہ کرے میرا مکان بک جائے، میں اپنی بیٹی کا علاج کروا سکوں تاکہ وقت پر اس کا آپریشن ہو اور اس کی جان بچ جائے۔ شبانہ نے دل سے آمین کہا۔ در حقیقت یہ دعا سن کر اس کا دل دکھی ہو گیا تھا۔ وہ بولی، میری دل سے دعا ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں اور آپ کی بیٹی صحت یاب ہو جائے، آمین۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی اور چلنے لگی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی کہ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ واپس پلٹی اور اسی دکاندار کے پاس آئی جو حیرت سے اس لڑکی کو واپس پلٹتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، میں ایک جگہ خریدنا چاہتی ہوں، کیا میں اس مقصد کے لیے آپ کا گھر دیکھ سکتی ہوں؟ یہ سن کر وہ دکاندار جس کا نام اسد تھا، اس کے چہرے پر امید کی ایک کرن چمکی اور وہ اپنی دکان بند کر کے اسے اپنے ساتھ کچھ فاصلے پر موجود ایک گھر کے پاس لے گیا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا اور بالکل ویسا ہی تھا جیسا اسے چاہیے تھا۔ اس نے گھوم پھر کر پورے گھر کا جائزہ لیا۔ ادھر کی لمبائی چوڑائی بہت مناسب تھی، ہر لحاظ سے اسے گھر بہت پسند آیا تھا، مگر 2 کمرے ضرورت کے لیے کم تھے۔ اس نے اس گھر پر مزید کام کروانے کا فیصلہ کیا اور اسے خریدنے کی بات مکمل کر کے وہاں سے نکل گئی۔ وہ خوش تھی کہ چلو ایک مرحلہ تو عبور ہو ہی گیا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر گھر پہنچی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ روزینہ کے لیے اپنے دوستوں کے بغیر کوئی قدم اٹھانا بہت مشکل تھا، لیکن اس نے اپنے اندر ہمت پیدا کرتے ہوئے کچھ پراپرٹی ڈیلرز سے ملنا شروع کیا اور مختلف جگہوں کو دیکھ کر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پانی، گیس اور بجلی ہر طرح کی سہولت تھی۔ وہ ایک پرسہولت اور خوبصورت عمارت بنوانا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے کام کروانا شروع کیا تو چند لوگوں کو اس کے کام کا مقصد معلوم ہوا تو اس علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی۔ بہت سے لوگ اس سے ملے اور اس کو سراہا، جبکہ
کچھ طالب علم اور نوجوان اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے آگے بڑھے اور اس کا ساتھ دیا۔ کچھ مزید لوگوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر کام کیا۔ کچھ لوگ مالی طور پر تعاون کرنے کے لیے بھی پیش رہے۔ لوگوں کا یہ جذبہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ سچ ہے کہ کبھی کبھی کسی نیک کام کے لیے ایک قدم اٹھانا بہت سے لوگوں کے حوصلے کو ہوا دے دیتا ہے۔ وہ تینوں پوری لگن سے اپنا کام کر رہی تھیں اور شام ڈھلے جب گھر واپس آتی تو انہیں تھکن کی وجہ سے صرف سونے کی پڑی ہوتی۔ یہ بھی سچ تھا کہ ایک دوسرے سے بات کیے بغیر رہنا کافی مشکل کام تھا۔ سہانا اس روز کے بعد واپس نہیں آئی تھی۔ وہ اسے یاد کر رہی تھی۔ ایک صبح بانو گھر سے نکلی تو حسب معمول سڑکوں پر کافی رش تھا۔ وہ ادھر ادھر چلتے پھرتے بھکاریوں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اس نے بھی ایک عرصہ تک ایسی زندگی گزاری ہے۔ یہ اچھی قسمت تھی کہ وہ ایک نیک کام کے لیے چن لی گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی باقی زندگی نیک کاموں میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ آج اس کے کام کا آخری دن تھا۔ وہ اپنی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ اس شام وہ تینوں تھکی ہوئی گھر میں واپس آئیں تو یہ دیکھ کر انہیں خوشی کا احساس ہوا کہ سہانا گھر میں موجود تھی۔ انہیں دیکھ کر اس نے بانو کے لیے اپنی بازو پھیلا دی تھی۔ بانو اس کی پھیلی ہوئی بازوؤں میں سما گئی۔ سہانا نے اسے گلے لگا کر پیار کیا اور بولی، بلا شبہ تم ایک ذہین اور سمجھدار لڑکی ہو۔ روزینہ اور شبانہ نے بھی اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں تمہیں کچھ انعام دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اس کے کمرے میں لے گئی۔ روزینہ اور شبانہ کو بھی ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی بانو نے کمرے کے اندر قدم رکھا، بہت سے پھولوں نے اس کا استقبال کیا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جیسے کسی دلہن کا کمرہ سجایا جاتا ہے۔ بانو کو حیرت کا خوشگوار جھٹکا لگا۔ سہانا نے الماری سے ایک مخملی ڈبیا نکال کر بانو کی طرف بڑھائی تو اس نے بے چینی سے اسے پکڑ کر کھولا تو اس کے اندر ایک بہت پیارا نیکلس تھا۔ اس کی چمک آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ دکھنے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک ہیرے کا نیکلس ہے۔ بانو نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ہیرا دیکھا تھا۔ اسے یہ سوچ کر کہ وہ اس کی ملکیت ہے، اسے خوشگوار احساس ہوا تھا۔ شبانہ اور روزینہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ وہ دونوں اپنے دوست کی خوشی میں خوش تھیں۔ آج کا دن ان تینوں کے لیے ہی بہت انمول تھا۔ سہانا نے انہیں قیمتی لباس تحفے میں دیا۔ تینوں نے عہد کیا کہ ہمیشہ محنت اور دل لگا کر کام کریں گی۔ کچھ وقت مزید گزرا۔ وہ تینوں اپنے اپنے اداروں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ ایک وہ وقت تھا جب ان سب کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ چند سکے بھی انہیں بھیک کے روپ میں مانگنے سے ملا کرتے تھے، مگر اب صورتحال بالکل مختلف تھی، جس میں بلا شبہ ان کی محنت اور لگن سے زیادہ ان کی خوش قسمتی کا ہاتھ تھا۔ خوش قسمتی کا دوسرا نام سہانا تھا، جس نے ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیا تھا اور حوصلہ بڑھایا تھا۔ وہ تینوں کامیاب سوشل ورکر تھیں۔ اخبارات میں ان کا ذکر رہنے لگا اور آئے روز میڈیا پر ان کے کاموں کا چرچا ہونے لگا۔ ان تینوں نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کر کے شعور کی منزلوں پر قدم رکھ دیا تھا۔ ایک روز اکیڈمی سے پڑھنے کے بعد تیز قدم اٹھاتی گھر واپس جا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کا کندھا ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، ساتھ ہی منت بھرے انداز میں التجا بھی کی تھی، کچھ کھانے کے لیے دے دے بی بی، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے گھر کا چولہا نہیں جلا، میرے بچے بھوکے ہیں، دعا دیں گے۔ اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی، بانو کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ جیسے حیرت سے بت بن گئی تھی۔ یہی حال بانو کا تھا۔ وہ کرن چاچی کو اس طرح فقیرنی کے روپ میں دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی تھی۔ لمحہ بھر میں کرن کے چہرے پر دکھ، پچھتاوا اور بے چارگی بھرے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر شرمندگی پھیلی تو نگاہیں بھی جھکتی چلی گئیں۔ وہ بانو کے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے التجا کرنے لگی، مجھے معاف کر دے بانو پتر، تجھ سے بڑی زیادتی کی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی تو؟ تیرے جانے کے بعد ہم نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ ہمیں پکا یقین ہے کہ ہمیں تیرے ساتھ بدسلوکی کی سزا ملی ہے۔ تیرا چاچا تجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ ایک آخری بار اس سے مل کر اس کی آخری خواہش پوری کر دے۔ بانو نا سمجھی کے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی اور بے قراری سے بولی، چاچا کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ اس وقت اسے اپنے ساتھ ہوئی
کوئی زیادتی یاد نہیں تھی۔ اس کا خون صرف چاچا کی محبت میں جوش مار رہا تھا۔ تیرا چاچا کینسر کا مریض ہے اور اس وقت بستر مرگ پر ہے، کرن نے روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ بتایا تو بانو کا دل بھی دکھ سے بھر گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح اتنی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس نے کرن کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور اس سے ان کے گھر کا مکمل ایڈریس معلوم کر کے جلد آنے کا کہا اور وہاں سے چل دی۔ اس نے گھر جا کر شبانہ اور روزینہ کو پوری بات بتائی تو انہیں شدید دکھ ہوا اور ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ واقعی انسان کسی کے ساتھ برا کر کے بھی نہیں بچ سکتا۔ اسے اس کے برے اعمال اور کمزور لوگوں سے بدسلوکی کی سزا دنیا میں ہی مل کر رہتی ہے۔ بانو اپنے ساتھ ہوا برا سلوک نظر انداز کر کے کرن اور اس کے بچوں کے لیے شاپنگ کرنے میں مصروف ہو گئی اور پھر اگلے دن وہ تیار ہو کر گھر سے نکلی اور کرن کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ شوہر کے بیمار ہونے کے بعد کرن نے شوہر کا علاج کروانے کے لیے اپنا مکان بیچ دیا تھا اور ایک پسماندہ علاقے میں کرائے پر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا تھا، جس کی اکھڑے سیمنٹ والی دیواریں اور کچے صحن کو دیکھ کر بالکل نہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ جگہ رہنے کے قابل ہے۔ بانو گھر کے اندر داخل ہو کر ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھر رہا تھا۔ بانو کچھ مزید آگے بڑھی اور کمرے میں داخل ہوئی تو ایک پرانی چارپائی پر میلے سے بستر کے اندر کمزور اور ڈھانچہ بنے اپنے چاچا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسی وقت کرن کچن سے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بانو کو اس طرح کھڑے دیکھ کر اس کے قریب آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ آ گئی میری بچی، مجھے پتا تھا کہ تم ضرور یہاں آؤگی، اس نے خوشی بھرے انداز میں کہا تھا تو چاچا نے بھی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر غور سے دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں شناسائی نمایاں ہوئی تھی۔ وہ مسکرائے۔ بانو شاپنگ بیگز کرن کو تھما کر اپنے چاچا سے لپٹ گئی اور بولی، مجھے معاف کر دیں، میں پلٹ کر دوبارہ نہیں آ سکی۔ زندگی کے مقاصد نے کبھی پیچھے پلٹنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ مجھے پتا ہے میری بیٹی بڑی میڈم بن گئی ہے، چاچا نے دھیمی آواز میں کہا۔ بانو آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ مسکرائی اور بولی، مگر اب آئی ہوں تو آپ کا اچھا سا علاج کرواؤں گی اور انشاءاللہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ وہ قریب بیٹھ کر انہیں اپنے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھلانے لگی۔ چاچا کے چہرے پر جہاں اطمینان تھا وہیں ڈھیر و شرمندگی بھی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کرن ٹوٹے ہوئے پیالے میں سیاہ رنگت کی چائے بنا کر لائی تو بانو نے بغیر کسی تکبر کے پیالی اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ 1 گھنٹہ وہ ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد اس کے کزن ہیرا اور علی اسکول سے آئے تو انہیں بھی حیرت بھرا خوشگوار جھٹکا لگا۔ اتنے سالوں بعد وہ اپنے سامنے بانو کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ اب تک انہوں نے بانو کے بارے میں مختلف لوگوں سے مختلف کہانیاں ہی سنی تھیں، مگر اب اس سے مل کر ان کے سارے خدشات دم توڑ گئے تھے۔ وہ اس کے اچھے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد بانو نے نقاب کیا اور جلد آنے کا کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ بانو بہت خوش تھی۔ اس نے گھر آ کر ساری رودات شبانہ اور روزینہ کو بتائی تھی۔ اس کی ساری کہانی سن کر انہیں بھی اپنے گھر والوں کی یاد ستانے لگی تھی۔ ان دونوں کو غم زدہ دیکھ کر بانو نے انہیں دلاسا دیا اور کہا کہ انہیں بھی اپنے ان رشتہ داروں سے ضرور ملنا چاہیے جن سے وہ ملنا چاہتی ہیں۔ رات کو سہانا ان کے لیے کچھ جنگلی پھل لے کر آئی تو ان کی خوب محفل سجی۔ اس نے بانو کو شاباشی دی جس نے اپنے رشتہ داروں کا برا سلوک اور ماضی میں کی ہوئی زیادتی بھلا کر انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ بے شک سہانا ایک بدصورت جنزادی تھی، مگر اس کا خیال تھا کہ انسان اتنا اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے کہ دوسروں کی کوتاہیوں کو بھلا کر دل سے معاف کر سکے۔ سزا اور جزا کا فیصلہ کرنا خدا کے اختیار میں ہے۔ انسان کو یہ اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ اپنے حقوق اور فرائض کو پورا کرنے پر دھیان دینا چاہیے۔ اس کی یہ اچھی سوچ اور تربیت ہی تھی جس نے تینوں لڑکیوں کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ خیر، اگلے دن بانو اپنے چاچا کے گھر پہنچی اور انہیں لے کر شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں گئی۔ ڈاکٹر فہد جو چند سال پہلے ہی امریکہ سے MBBS کی ڈگری لے کر آئے تھے اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد اس ہسپتال میں کام کر رہے تھے، انہوں نے بڑے تفصیل سے مریض کا معائنہ کیا اور دوائیں لے کر دیں، ساتھ احتیاطی تدابیر بھی بتائیں۔ ایک سماجی کارکن کو مریض کے ساتھ دیکھ کر
تمام نرسز اور اسٹاف دوڑ کر ان کے پاس آئے تھے اور انہیں بانو کی وجہ سے خاصی اہمیت دی گئی تھی۔ ڈاکٹر فہد نے بانو کا مریض سے رشتہ پوچھا۔ انہیں بہت خوشی ہوتی تھی کہ ملک کی ایک بڑی سماجی کارکن لوگوں کے لیے نیک دل رکھتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں بانو کے لیے پسندیدگی بھرے جذبات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ رات کو بانو چاچا کو چھوڑ کر گھر واپس آئی تو خاصی دیر ہو چکی تھی، مگر روزینہ اور شبانہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ رو چکی ہیں۔ ایک تو میں پورا دن کی تھکی ہوئی ہوں، اوپر سے تمہاری یہ روتی صورتیں دیکھ کر میرا مزید دماغ گھوم رہا ہے۔ شرافت سے سب کچھ بتا دو کہ کیا ہوا ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بانو غصے سے ان پر بھرم جماتے ہوئے بولی تو شبانہ پوری تفصیل بتانے لگی۔ آج جب ہم گھر میں آئے تو سہانا گھر میں موجود تھی۔ ہمیں دیکھ کر حسب معمول اس نے ہمیں گلے لگایا اور کہا، آج میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں حیرت زدہ رہ گئیں کہ ایسی کون سی ضروری بات ہے جس کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، تم سب اب بڑی ہو چکی ہو اور میرا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ میں نے جو ذمہ داری اپنے سر لی تھی اسے میں نبھا چکی ہوں۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو تم مجھے معاف کر دینا۔ تمہارا اور میرا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ اب مجھے اپنی دنیا میں واپس لوٹ جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے تم تینوں سے جدا ہونا ہے۔ میرے لیے کام مشکل ضرور ہے، لیکن تم لوگ تو جانتی ہو کہ دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، اور انسان ہو یا جن خود پر قابو پا لے تو دنیا پر قابو پا سکتا ہے۔ بانو حیرت سے منہ کھولے ان کی بات سن رہی تھی۔ کیا تم لوگ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ بالکل، یہ بات سچ ہے۔ سہانا نے 2 دن کا وقت دیا ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، اس کے بعد یہ گھر اپنی جگہ سے غائب ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ ہم اس قابل ہو چکی ہیں کہ رہنے کے لیے اپنا کوئی دوسرا ٹھکانہ بنا سکیں۔ روزینہ نے بات ختم کی اور ایک لمبی سانس لے کر رہ گئی۔ بانو یہ سب سن کر رونے لگی تھی۔ ہم یہ گھر کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس نے ہمیں پناہ دی ہے، جس نے ہمیں تعلیم دی ہے، جس نے ہمیں جینا سکھایا، ہمارے اندر یہ احساس پیدا کیا ہے کہ ہم بھی دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں۔ اس گھر سے ہمیں عزت، مان اور محبت ملی ہے۔ ہم اس گھر کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ بانو روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر روزینہ اور شبانہ بھی رونے لگیں۔ اس رات کو تینوں روتے ہوئے نہ جانے کب اسی کمرے میں سو گئی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ان تینوں کو باری باری نیند کے دوران اپنے سر پر سہانا کے ہاتھ سہلانے کا احساس ہوا۔ وہ کہہ رہی تھی، میری بچیوں، تمہارا اور میرا ساتھ اتنا ہی محدود تھا۔ مجھے پرواز بھرنی ہے اور ہمیشہ کے لیے تم تینوں کو چھوڑنا ہے۔ الوداع میری پیاری شہزادیوں۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں، بادل گرج رہے تھے اور طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی۔ سہانا نے اپنی منزل کی طرف سفر شروع کر دیا تھا۔ دور کہیں اس کے رشتہ دار اس کے منتظر تھے۔ وہ خوش تھی کہ اس نے اپنا کام بہترین انداز میں انجام دیا تھا، مگر ساتھ غم زدہ بھی تھی کہ اب وہ دوبارہ یہاں کبھی لوٹ نہیں سکے گی۔ وہ تینوں صبح اٹھی تو دھوپ نکل چکی تھی اور بارش کے اثرات ختم ہو چکے تھے۔ وہ تینوں تیار ہو کر اپنے اپنے کاموں پر نکل گئیں۔ 2 دن عام روٹین کے مطابق گزرے تھے۔ انہیں سہانا کی یاد آ رہی تھی اور امید تھی کہ شاید وہ ملنے کے لیے آئے، مگر یہ امید نہیں رہی۔ اگلے دن بانو شام کے وقت گھر پہنچنے والی تھی کہ اسے پہاڑ کے نیچے ہی شبانہ اور روزینہ مل گئیں۔ وہ دونوں رو رہی تھیں۔ بانو کو ان کے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ایسے کیا مصیبت آ گئی ہے؟ تم یہاں پر کھڑے ہو کر رو رہی ہو؟ چلو گھر چلتے ہیں اور بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی تو شبانہ نے کہا، سہانا نے اپنا کہا سچ کر دکھایا ہے۔ اب وہاں گھر کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تم جا کر دیکھ سکتی ہو۔ یہ سن کر حیرت سے بانو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دوڑتی ہوئی اوپر گئی اور سامنے دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اور اپنی چیخوں کو روکنے لگی۔ وہاں گھر تو دور کی بات، گھر کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ بانو یہ دیکھ کر زارو قطار رونے لگی۔ گھر کی جگہ ان کے بیگ پڑے ہوئے تھے۔ وہ تینوں غم زدہ سی چلتی ہوئی بیگ اٹھا کر وہاں الوداعی نظر ڈالنے کے بعد چلنے لگیں اور قبرستان کے پاس سے گزر کر روڈ پر آئیں اور ٹیکسی میں بیٹھ کر ایک ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئیں اور اگلے کچھ دن وہیں رہیں۔ جلد ہی انہوں نے اپنے لیے ایک خوبصورت گھر خرید لیا
اور اس میں شفٹ ہو گئیں۔ سہانا نے ان کے لیے ان کے بیگز میں اتنا پیسہ چھوڑا تھا کہ وہ اپنی باقی زندگی بہت سکون سے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے گزار سکتی تھیں۔ بانو نے اپنے چاچا کا علاج مکمل کروایا اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ کرن اور اس کے بچے بانو کے شکر گزار تھے، جس نے برے وقت میں جب سب رشتہ داروں نے غریب سمجھ کر ان کو چھوڑ دیا تھا، ان کا ساتھ دیا تھا اور ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا تھا۔ دوسری جانب خوبرو نوجوان ڈاکٹر فہد تھا کہ پیاری اور نازک سی بانو کی حسین آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی اور جب رشید کا علاج مکمل ہو گیا تو اس نے ہسپتال آنا بھی چھوڑ دیا۔ ایسے میں ایک روز وہ خود اپنے والدین کے ساتھ کرن کے گھر بانو کا ہاتھ طلب کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ کرن نے بانو سے اس کی مرضی معلوم کی تو اس نے فرمانبردار بیٹیوں کی طرح اپنی زندگی کے اہم فیصلے کا اختیار چاچا اور چاچی کو سونپ دیا۔ یوں اس کی شادی کی بات طے کر دی گئی اور وہ ایک سوگوار شام روزینہ اور شبانہ کو اداس چھوڑ کر پیا دیس سدھار گئی۔ شادی کے 1 سال بعد وہ شوہر اور بیٹے کے ساتھ دبئی شفٹ ہو چکی ہے۔ روزینہ اور شبانہ نے اپنے خاندان سے ملنے کی بہت کوشش کی، مگر قسمت میں شاید ان کا ملن نہیں لکھا تھا۔ تبھی انہیں کوئی رشتہ دار نہ ملا۔ وقت کے بہتے دریا میں سبھی لوگ نہ جانے کہاں کھو گئے تھے۔ ان کا آبائی مکان بک چکا تھا اور وہاں اب انجانے لوگوں کا بسیرا تھا۔ ان دونوں نے بانو کے بیرون ملک جانے کے بعد اس کے بنائے اسکول کی بہت اچھے انداز میں خبر گیری کی تھی اور دوستی کا حق نبھایا تھا۔ بانو اور فہد شبانہ اور روزینہ کی شادی میں پاکستان آئے، جنہوں نے جیون ساتھی کے لیے 2 جڑواں بھائیوں کا انتخاب کیا تھا، جو ان کی عزیز جان دوست بانو کے شوہر ڈاکٹر فہد کے کزن تھے۔ فہد کی شادی میں ہی ان دونوں نے شبانہ اور روزینہ کو پسند کیا تھا اور ان دونوں کو شادی کے لیے رضامند کرنے کے لیے انہوں نے بانو اور فہد کی مدد حاصل کی تھی، جنہوں نے قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا تھا۔ 1 ماہ پاکستان گزار کر بانو واپس چلی گئی تھی اور اپنے جانے سے کرن کو بھی اداس کر گئی تھی۔ بانو کا وجود اس کے لیے باعث حوصلہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے ایئرپورٹ پر الوداع کیا تھا۔ اب بانو کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ اس کے 3 بچے ہیں۔ وہ ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے۔ شبانہ اور روزینہ بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور اب بھی ہر کام میں ایک دوسرے کے ہم قدم ہوتی ہیں۔ کسی بات پر بھی اختلاف ہو جائے تو دونوں فون کی طرف دوڑتی ہیں اور فوراً بانو کو کال ملائی جاتی ہے، جو دور دیس بیٹھ کر منٹوں میں معاملہ رفع دفع کروا کر دونوں کو ہنسنے اور پھر سے محبت سے رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ تینوں فارغ وقت میں گھنٹوں ویڈیو کال پر بات کرتی ہیں تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی جب جنات کے خالی مکان کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں میں سہانا کی یاد کا آنسو ضرور چمکتا ہے اور ان کے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے، جس نے انسان نہ ہو کر بھی انسانیت کا ساتھ نبھایا تھا۔ سچ ہے کہ مذہب، جنس، رنگ اور نسل سے بڑھ کر جو چیز ہمیں سب سے پہلے یاد رکھنی چاہیے وہ انسانیت ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔